والا ٹھیک ہے وہ پلیز آ کے لگا دے بند ہو گیا لیکن بولو ویب سائٹ آن کرو تو دیکھو آ رہا ہے سارا کچھ ہاں جی بند ہو گیا پھر ایک منٹ اور دہن سے جدا حسین رہی وطن سے جدا سکینہ مر گئی قید ستم میں گھوٹ گھوٹ کر سکینہ مر گئی قید ستم میں گھوٹ گھوٹ کر مگر نہ چاچی گردن ہوئی رسم سے جدا حسین یوں ہے موت رہی وطن سے جدا فشار قبر کا ہے خوف گر تجھے تو انیس فشار قبر کا ہے خوف گر تجھے تو انیس رہے نہ سریخا کے شفا کفن سے جدا حسین یوں ہے موت رہی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہے موت رہی وطن سے جدا اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد عاشق مجمع بخار واس قاضی صاحب سے اس کے بیان خدا محمد وعلى محمد کے آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد جناب سلام اللہ کے شان میں متشکر زینب ضیاء نور مبین فخر خواجہ زینب شعاع نیر دین رشک آسیہ زینب نسیم صبح یقین روح آمنہ زینب حسینیت کی امین بنت فاطمہ شعلوں کی زد سے نور مبی کو بچا لیا زینب کے جس نے پارے امامت اٹھا لیا شعلوں کی زد سے نور مبی کو بچا لیا زینب کے جس نے پارے امامت اٹھا لیا زینب علی کے لال کی جو ہم سفر رہی زینب علی کے لال کی جو ہم سفر رہی الدام تھے حسین کے جو باخبر رہی اسلام کے وقار پہ جس کی نظر رہی دین مبین کے واسطے سینہ سفر رہی دین مبین کے واسطے سینہ سفر رہی ابلیسیت کو رہ دیا جس نے جھنجھوڑ کے جو کربلا میں آئی مدینے کو چھوڑ کے جو کربلا میں آئی مدینے کو چھوڑ کے زینب اصول دین کی نگہبان و پاسبان زینب اصول دین کی نگہبان و پاسبان بیٹوں کو رائے حق میں نشاور کیا وہ ماں جس نے اڑائی فرقائے باطل کی دھجیاں نقشے قدم پہ جس کے چلا حق کا کاروان وہ ماں جس نے گود کے پالے فدا کیے وہ ماں جس نے گود کے پالے فدا کیے ایک قدم پہ شکر کے سیدھے ادا کیے ایک قدم پہ شکر کے سیدھے ادا کیے کیا مرتبہ ہے زینب عالی مقام کا کیا مرتبہ ہے زینب عالی مقام کا ایک قدم پہ ساتھ دیا ہے امام کا ایک قدم پہ ساتھ دیا ہے امام کا خطبہ بتا رہا ہے یہ دربار شام کا خطبہ بتا رہا ہے یہ دربار شام کا دریا رواں زباں سے تھا علم الکلام کا دریا رواں زباں سے تھا علم الکلام کا
مثل علی بلند کا لہجہ خطاب کا، مثل علی بلند کا لہجہ خطاب کا، اس درس کا کھلا ہوا کتاب کا، اس درس کا کھلا ہوا کتاب کا، دنیا کی ڈھنگ ہے عاشقی لہجے کی شان پر، محبوب اہل علم کے زور بیان پر، حیرت زدہ سے جن و ملک آسمان پر، حیرت زدہ سے جن و ملک آسمان پر، مہرے سلوک سب تھی ہر ایک زبان پر، کیا گفتگو کی خواہر شاہ انعام کی تشریح ہو رہی تھی خدا سے کلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ شمار ڈاکٹر طاہر شاہ صاحب کے وسیلے پہ آئے خدا محمد وآل محمد کے آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك سلطان بصيرا. صلوات عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. My dear young friends, brothers and sisters, yesterday this is the theme of my talks that I'm going to take you through to different stages of majalis. And today, actually, I'm going to talk about the importance of Azadari and its elements. I think it's a very appropriate subject. We need to look at it very seriously if we are going to survive as a ummah, as a follower of Ahl-Bayt. Our generations to come are going to take interest in the commemoration of martyrdom of Imam Hussain alayhi salam and follow the ways of Ahl-Bayt. It's very important to discuss this issue. Therefore, I'm going to talk about this. I'll start with Ayatollah Khomeini's statement from his last will, where he says, "Life of our nation lies in Azadari." Imam Hussain alayhi salam granted his salvation to Islam and protected its eminence from being trampled by a tyrant. So holding Majalis Azad to commemorate Imam Hussain alayhi salam's martyrdom is a source of eternity and immortality for Islam. It's very important for us to do Azadari wherever we are. This great sacrifice of Imam Hussain alayhi salam and his family and companions in Karbala is rightly considered as the most significant event in the history of Islam. Somebody said, Islam Zindabad Karbala ke baad. In fact, Karbala is a symbol which the people who fight against oppression, they take Karbala as a symbol. People who actually want to revive Islam, true Islam, they take Karbala as a symbol. So no serious historian would question the event and import of Karbala. None of them. They all consider Karbala to be an important event, and and they all agree about this. We need to understand and explain why Imam Hussain ibn Ali sacrificed his life, his family and friends, and denied
pledging allegiance to Yazid. To understand the philosophy of Imam Hussain, the sacrifice is an important issue on its own, but it becomes even more important when we realize that the philosophy or reason for commemoration of Imam Hussain in Muharram Azadari. If you break these two, it's becoming more important. Imam Hussain knew that the true successor of the Prophet, because he was the true successor of the Prophet, it was his duty to warn the Muslim Ummah of the consequences of Yazid's succession and to protect the teachings of Islam and principal Islam. So he took a number of steps. The very first step he took, I'm not going to go in details, I'm just going to actually give you bullet points because I mean of time, we only have about another 10-15 minutes, so I need to be very concise. So I'm going to say, just take bullet points. So Imam Hussain took a number of steps to make sure that the tyrant does not have his way. The first step he took, when he was asked to take allegiance, give hand to Yazid by Walid in Medina, and he actually denied that. That was very first time. He said, a person like me cannot take allegiance to a person like Yazid. And of course, there's a whole background to that. So it's very important to understand that first step we took was he denied Yazid the allegiance. The second step was he left Medina. And he, to warn the Ummah that the consequences of taking allegiance to, that he has not taken allegiance to, given allegiance to Yazid, and the consequences of giving that back to Yazid, what would it have, what would it entail? So he actually left Medina and he went to Makkah. Why did he go to Makkah? He went to Makkah because it was a time of pilgrims. All people from all over the world would gather there, and the message will be passed to them. They will know that Imam Hussain has not given his hand to Yazid. So he denied him the pleasure of having Imam Hussain as his hand. And third step he took was, which shook the Ummah. Just imagine Imam Hussain being in Makkah at the time of Hajj on 8th of Zulhijjah, a day before the Hajj. Imam Hussain decided to leave Makkah. It wasn't an easy decision for him. I mean, to perform Hajj is one of the most pleasurable things for Ahlul Bayt. So he left Makkah a day before the day of Arafat. And by leaving Makkah, then he actually did the greatest act in the history of mankind. I want to say in the history of Islam, in the history of mankind. He sacrificed everything he had. His own life, his kings, his children, his friends, all he had, he sacrificed in the name of Allah for protecting, to be honest, humanity from tyranny. His sacrifice was not just for Islam, it was for the well-being of the whole humanity. So he gave everything. Of course, then the mission was taken over by who else? The great lady Zainab. Why was sitting here? We wouldn't be sitting here if it wasn't for Lady Zainab. What she did, she established an institution for Azadari. For us, for all the Muslims, to know why Imam Hussain stood up against the tyrant. And reason why he stood up, why he sacrificed everything. So it was, and of course, we remember the great sermons of Lady Zainab, Lady Kulsum, and Imam Zamla in the Darbar or court of Ibn Ziyad, court of Yazid. It shook the whole very foundation of those courts.
So of course, why do we need to do Azadai? No, I'm coming to this now. What are the essential elements of Azadai? The very first is, as Qibla will say, watch for it, majalis. Majalis are very important. They are the heart of Azadai. If we do not, this is actually a university for us. It should be a university for the whole Ummah. In fact, our majalis should be so that anybody who comes here takes a message of love. They should be attracted to majalis. We should not actually do say anything which discourages people not to come, or if they come to the door of Ahlubayt, they come and see us, what we do, and what we say, and I'm afraid once we lost them, they will never come back. So, the message of love should go from these majalis. We should tell the truth, yes, but I think we should follow the example of Ahlul Bayt. They opposed. The best opposition which the world has seen was Imam Ali alayhi salam. He opposed, but he gave the message when it was needed. And he saved people around him by adopting that stance and position. So it's very important for us to have this majalis, and who should read this majalis? I think we will have to be very careful. When we invite people to read majalis, of course, people we have no control over what they say, but first of all, we make sure that we have the right people, the right caliber to deliver those majalis. I'm standing here on an ad hoc basis simply because I think I'm here just to raise points. I'm not reading any majalis, but I think when you ask for people to read majalis, we make sure we have the right people and they are delivering message of Imam Hussain alayhi salam, Ahlul Bayt in the right way. And when somebody sits on that pulpit, make sure the right person deserves to sit on the pulpit. People like me, I'm enough to stand here and talk what I have to talk. And of course, then, please listen to this very carefully now. Timekeeping. Please. I think it's very important. You make an appointment with a doctor, you go on time. You want to catch a train, you go on time. You want to take a flight, you go on time. When you come to Majlis, we're sitting at home, waiting that everybody has gathered. Then we'll go there and we'll just join. No. Make effort to be there first. Be there in time. Do not, we have our realize. Who comes to Majalis? Tell me. Why do you keep them waiting? I mean, we need to make sure that we are in time. Please leave in time from your homes. Come in 5 minutes earlier so that we can start on time. I think I'm I think this place is still there. We try to maintain some time. But, see, because, the Maulana is going to sit on the pulpit at 8 o'clock or 8:30, so we'll get there 5 minutes earlier. No. Come and listen to all those who have things to say. Unfortunately, we don't have time for this Muharram for people to for Zakhreen. But I think what I'm going to do, I'm going to make way after 7th Majlis I'm going to ask the association to give the Zakhreen time in our sort of take rest. Because it's important that we keep the Marsiyas, Nohas, and the Zakhreen also involved in the Azadai. It's a very important part of our Azadai. But I think I'm coming to that now. So when the boys, the Noha funds, the Marsiya funds, come to the site, please be careful what you say. Don't just say anything because it excites people. It is not a question of exciting people. We need to be very careful what we say because we are representing Ahlul Bayt. When we talk from here on this stage, it is not
our face which is there. It is the people look at us and they look at the teaching calendar. So please be very careful when you say Noahs, when you read, and I think try to read in a way that it looks more like, it doesn't look like a song, but let me learn about it. So you're not singing here, it's not a performance of singing. It is, there's a way of saying Noahs and Messiahs. Please make a distinction between that. Okay? I hope I'm not saying harsh words, but I think these need to be said. If we are going to have our Azadari in a proper manner. I think I still have 6 minutes. Sorry. How do we listen? That's another important question. I will ask, I think I'm really very pleased to see our young children here sitting very quietly, listening very attentively. When somebody is talking from the member or my officer, please listen to very, very carefully, very attentively. Don't just nod off. We are here to listen, to learn. This is a university. This is a school where we come to learn. So please listen very carefully what the ulama have said. You may not agree with them. That is not a question. But the attributes of the majlis are that you listen very carefully. Okay, put a filter in your mind. If you don't like something, you don't take it in. But please listen very carefully. It's very important. They do a lot of research, they spend a lot of time and sifting the whole literature and giving us the essence of what they've learned over the years. So please listen very carefully. Don't waste this time here. When you come here, you must be very, very careful. Manners. I'm not picking on ladies, but please, my sisters, make sure that you don't sit there and just wait for the last gift of Messiah and to cry, for God's sake. Listen very carefully to ulama. They are here to teach us. We need to learn. We are not here to listen. And also make sure your children sit there and learn the adab of majlis. And somebody said, I think this adab, other fehla karina hai, nohlat ke karino mein. We need to be very respectful when we're listening to these majalis. And of course, the manners are very important. Timekeeping, manners, at least. If we are going to keep on going as a Ummah here, we need to get our children involved. Please bring your children. They are our future here. If you don't bring our children here, we come here, we have a good time. It's like having a good time, to be honest. It's not, that's not the purpose. The purpose is we learn, and it should show in our character what we learn here. Pick up a few words, pick up one message, but make it part of your character. It's very important to build your character. We are here to build our characters. We are here with the blessing of Allah, with we are followers of Al-Qaeda, and that character should show in us to some extent. We cannot be like them, but at least we can try, at least learn something from these majalis. It's very important. On the organizers, the audience, and above all speakers, need to focus on the purpose of Azadari. What is the purpose of Azadari? Why we spend time, money, effort to come to majalis, states, knowledge? And I think we need to keep, there are 2 essential elements to reform the community by bidding good and forbidding evil. That's number 1. That's the aim of Imam Hussain Islam, for giving all that he had in the way of Allah, to make sure that we are following that, bidding good and forbidding evil. To follow Islam of Muhammad, that is preserved by Imam Ali Islam. That is the other aim of the Azadari. I'm not going to take much more time, Maulana. I'm just a couple more minutes. I'm just winding off now. Okay, we need to take steps. It's like a school. See, there are people who say, oh, why do the Azadari the best? We don't need it. It is a school. I think if there are problems with the school, somebody said, we don't close the school, we solve the problems. We adopt the ways. Maybe the same way of Azadari which we have in the subcontinent will not work here. We need to revisit that issue.
making sure that we understand what are the requirements of the culture we are living in. See, a lot of the things in Azadari we do are cultural things. Let's face it, a lot of the rituals we have, they are cultural things. I mean, Azadari went to India, Pakistan, India changes form, in Iran is different, in Africa is different. Why not? Why don't we actually consider looking at what do we need in this culture here? How do we do Azadari? The two essential elements. One is majalis, the second is the processions. When we do procession, we be very, very careful how we go about it. We don't make a mockery of procession. We don't show a face of, our Azadari. That is not acceptable. We are here to spread the word of Imam Hussain alayhi salam to Sarawati. So I think if we need to preserve Azadari here, we want to make sure that we adopt the right approach. Within the bounds of Islam, Allah's boundaries are quite wide. There are hudud Allah. We do not cross those. But within those boundaries, we can do a lot of things. We need to revisit this issue. And I think we need to make sure that in order to preserve Azadari, we need to adopt ways which will strengthen Azadari in this climate. You do not take a plant from Pakistan like a mango and try to plant here unless you try to create conditions. It will not grow, believe me. We need to make sure that we create the right conditions for the Azadari to flourish and to spread the message of Imam Hussain alayhi salam, for which he sacrificed so much. The last message we will always say, if we want to really mean, had we been in Karbala with you, O Imam, we would have sacrificed our life for you. If that is the case, we need to make sure that we are sincere in our thoughts and we're willing to sacrifice our time and effort in the right way. So please, value the sacrifice of Imam Hussain alayhi salam. I beg you, and please make this Azadari something we can cherish and we can learn from. Please, pray for all of us that may Allah guide us to the right way, and may Allah guide us to do Azadari in a proper way, which with the pleasure of Allah and blessing of Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم صل على محمد وعلى مومن سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کوئی پرابلم نہ ہو. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومن کرام چند اعلانات ہیں جو آپ کو پوچھ کرنا چاہوں گا. اگر کسی مومن نے نیاز دینی ہو تو اپنا نام بھی نیاز میں قاضی صاحب کو لکھوا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک لیڈیز سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی لیڈیز ہال میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور جو بھی ربش اور خالی بیگز ہوتے ہیں ان کو قائم ڈسٹ بن میں ڈھکا جائے. آواز بلند سلام. حجت الاسلام المسلمین محترم جناب مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سنگاوی صاحب سے کہ وہ صحت میں افضال محمد والے محمد بیان کے بعد بلند سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الحادون
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واقتدى بالصقور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات الله قابل قدر سادات المؤمنین و مومنات الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتا بن مانچسٹر میں 1435 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. 3 دن کی گفتگو جو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی اس میں ابھی تک ہم صرف حضرت کی ولادت کے ایام کے معجزات باہرات سے آگے نہیں ہے. ویسے تو میں آج اپنے مخطوطات کو جب دیکھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اگر پورا عشرہ صرف ولادت امام زمانہ پہ پڑھا جائے تو بھی میٹیریل زیادہ ہے ٹائم کا. یعنی امام علیہ السلام کی ولادت میں اتنی خصوصیات ہیں. بہرحال دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. 3-4 جملے آج بس کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یکم ولادت کے پہلے دن سے لے کر اور 10ویں دن تک میں نے عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام کے جو حالات ہیں ان میں مثلا قرآن کی تلاوت اور خاص طور پر سورہ آل عمران کی 18ویں اور 19ویں آیت کی تلاوت. یہ سب سے پہلے آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے پیدا ہونے کے بعد اور عبادت کے بعد. آج جب میں اپنے نوٹ بکس کو دیکھ رہا تھا تو تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آتے ہی امام نے سجدہ جو کیا، عبادت تو اور بھی ہوتی ہے،
سجدے کے علاوہ بھی، تو سجدہ ہی کیوں کیا؟ تو ایک روایت عجیب ملی کہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب بچہ شکم میں تھا تو میں نے الف لام میم حامیم سجدہ کی تلاوت کی تھی، تو سجدہ کیونکہ واجب ہے لہذا فرزند نرجس نے آتے ہی اپنا پہلا واجب ادا کیا۔ اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کی بلوغ کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ بالغ ہوں گے تو ان پر احکام شریعت لاگو ہوں گے۔ امت ہے جس پر بالغ ہونے کے بعد احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں، اہل بیت ہیں جو شکم مادر سے شریعت سمجھاتے ہیں۔ سجدے کے بعد جو امام پاک نے پہلی قرأت فرمائی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تھی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط الی آخر۔ یہ 18ویں آیت امام نے کب پڑھی؟ ولادت کے فوراً بعد۔ اس میں شہادت ہے اللہ کی، اس میں گواہی ہے فرشتوں کی، اس میں گواہی ہے اولو العلم کی جو قائم بالقسط ہیں، عدل کے ساتھ قائم ہیں۔ امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب جو قائم ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یقیم العدل والقسط، کیونکہ یہ وہ امام ہیں جو 100% 100% قسط و عدل کو قائم کریں گے۔ حالانکہ آدم سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کر عسکری تک علیہ السلام اجمعین، سب کا ہدف یہی رہا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہر نبی و امام کا خاصہ یہ رہا کہ وہ عدل قائم فرماتے رہے، مگر کسی نبی و امام کے دور میں 100% عدل و انصاف قائم نہیں ہوا۔ اگر 100% قائم ہوگا عدل تو وہ قائم آل محمد کے ذریعے۔ اس لیے ہمارے امام کے القاب میں ایک لقب قائم ہے، اور امام نے جو آیت پڑھی اس میں بھی قائم کا لفظ ہے، قائما بالقسط۔ یہ جو صاحبان علم ہیں یہ قائم بالقسط ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں، اور وہ اولو العلم گواہی دیتے ہیں جو قائم بالقسط ہیں۔ آج کل ہمارے پوڈیم کو، ہمارے ممبر کو، ہمارے ریسورسز کو یوز کر کے ایک گروہ کھڑا ہوا ہے جو توحید الہی کے خلاف بات کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے ائمہ اطہار کا ترہ امتیاز ہی توحید کا پرچار تھا۔ جن مولا کائنات سے آپ کو زیادہ عشق ہے اور جن کے پاک نام کا ذکر کرتے ہوئے آپ خستہ نہیں ہوتے، تھکتے نہیں، انہوں نے 86 میں سے 84 جنگیں جیت کے دی ہیں، اور متعصب سے متعصب شخص نے بھی یہ لکھا کہ میں آئی وٹنس ہوں، کسی حملے میں علی نے اللہ اکبر کے علاوہ کوئی ورد ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہی وجہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ آپ سویلائز معاشرے میں رہتے ہیں۔ میرے خیال میں نے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ویسٹ میں کہ جسے میں نے کال کی ہو اور اس نے کال بیک نہ کی۔ آج تک ایسے نہیں ہوا ہے۔ ضرور کال بیک آتی ہے، کال ضرور کرتا ہے بندہ، 2 دن کے بعد کرے، 3 دن کے بعد کرے۔ تو اگر آپ کی شرافت یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہو،
باطل ناخواستہ یا دل خواستہ آپ ضرور اسے کال کرتے ہیں، کیونکہ یہ تقاضا ہے کہ آپ مجھے یاد کریں، میں آپ کو یاد کروں گا۔ اللہ کی ذات نے قرآن میں آیت رکھی کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو اللہ کی ذات نے جب یہ آیت رکھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو مولا علی نے پیدا ہونے سے لے کر اپنے آخری سجدے تک، بلکہ اپنے آخری سانس تک اللہ کو یاد رکھا ہے۔ تو اللہ نے بھی فیصلہ کیا کہ جب تک تم تھے تم نے ہمیں یاد رکھا، اب جب تک ہم ہیں ہم تمہیں یاد رکھا۔ تو امام مہدی سلام اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی، اور دوسری جو آیت ہے 19ویں وہ بھی ذرا سن لیجیے، وہ بھی آپ کو بہت ہی زیادہ لطف آئے گا کہ کون سی آیتیں پہلے پڑھی ہمارے امام نے ولادت کے وقت۔ معرفت تو یہ ہے امام کی کہ ولادت سے لے کر ظہور تک کی معرفت حاصل ہو۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہماری قوم کا بھی عجیب مزاج ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں زیادہ پوچھیں گے۔ مثلا کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے ان کی بیوی ہے کہ نہیں، ان کی بیوی کا نام کیا ہے، ان کے بچے کتنے ہیں۔ میں نے کہا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو آپ ڈسکس نہ کریں، جن کا حکم ہے ان کو ڈسکس کریں۔ یہ پوچھیں کہ امام کی جو فوج ہوگی اس کا ڈریس کیا ہوگا، امام کی جو آرمی ہوگی ان کا چہرہ کیسا ہوگا، امام کے جو سپاہی ہوں گے ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا، امام کے جو ساتھی ہوں گے ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوگا، امام کے ساتھ چلنے والوں کی گفتار اور رفتار کیسی ہوگی، ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی، تو کیسے لگیں گے۔ جو اصل تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست سے کہا کہ ہم آپ کے گھر جلدی پہنچ گئے ہیں، ہم گئے تھے مجلس پڑھنے، ہم بھی ذرا سادہ واقع ہوئے ہیں، مجلس ہو 9 بجے، ہم پہنچتے ہیں 7 بجے۔ جیسے اب پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عموماً تو لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ مجمع سارا اکٹھا ہو جائے، ہم بادشاہوں کی طرح آخر میں جائیں۔ ہماری تربیت یوں کی گئی تھی کہ ہم نے بادشاہ کے دربار پہ گدا بن کے جانا ہے، گدا پہلے جاتا ہے کہ کہیں بادشاہ گزر نہ جائے اور خیرات سے محروم نہ ہو جائے۔ تو ہم تو پہنچتے ہیں پہلے، ہم پہلے پہنچ گئے۔ ہمارے دوست نے کہا کہ حضور آپ ذرا اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے رہیے گا، تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بلا لیتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد بلایا، ہمارے ذہن میں آیا بہت ہی بہادر ہیں، بڑے شریف ہیں، بڑے اشراف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے باپ تو ہمارے لیے آنکھیں بچھاتے تھے۔ بیٹا یہاں ویسٹ میں آ کے کتنا بدل گیا کہ 30 منٹ ہمیں گاڑی میں بٹھا دیا ہے، وہ بھی پورے ویدر میں۔ پتا چلا کہ حضور آپ کا جو روم ہم نے تیار کیا تھا وہ اصل میں ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا اس میں کیا تھا؟ اس میں حضور گانے کے کیسٹ رکھے تھے، گانے کی سیریز رکھی تھی، تو ہم انہیں ہٹانے جا رہے تھے۔ میں نے کہا اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مولانا کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو، شیطان والا ماحول نہ ہو، تو پھر مولا کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ گھر کا ماحول کیسا ہو، زندگی کا ماحول کیسا ہو۔ تو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان پہ توجہ کیجیے، اور باقاعدہ ایک ڈائری بنائیے یا الیکٹرانک بنا لیجیے یا ہماری طرح لکھنے والی، جس میں کم از کم لکھیے کہ آج ہم نے معرفت امام زمانہ میں کیا حاصل کیا۔ معرفت امام زمانہ میں چوتھی تقریر میں آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ امام قرآن پڑھتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ امام تو قرآن پڑھتے ہوئے آئے، اور ہر امام قرآن پڑھتا ہوا جائے اور ہم قرآن کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر امام اور غلام کے کردار میں کنٹرڈکشن ہو جائے گا۔ امام قرآن پڑھتے ہوئے آئے، اور کون سی آیت پڑھی؟ دوسری آیت جو پڑھی وہ یہ تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ حضرت حجت ابن الحسن نے گواہیاں 3 کہی تھی نا، 3 گواہیاں کل کی تقریر ذہن میں ہوگی تو اب توجہ فرمائیے گا۔ گواہیاں 3 ہیں، اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اولو العلم کی گواہی۔ تو اب پہلے یہ 3 گواہیاں سنیں، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کی آیت کیوں پڑھی۔ لما ولد ابن الحسن العسکری فی سرہ من را،
جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند پیدا ہو گئے سامرہ میں، سامرہ کو کہتے ہیں سرہ من رہا. جب ہم بچے تھے تو مولانا نجم الحسن کرانی کی کتاب تھی 14 ستارے، اسے ہم نے پڑھا، اس میں پڑھا سرمن رائے، اور مولانا بننے تک ہم وہ سرمن رائے ہی پڑھتے رہے. مولانا بن کے آ بھی گئے تو ہم نے کراچی میں بہت بڑے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں تقریر کر کے بھی کہا سرمن رائے سرمن رائے. بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو غلط کہے جا رہے ہیں، سرمن رائے تو ہے نہیں، اصل تو لفظ ہے سرہ من رہا. خوش ہو گیا وہ جس نے ولادت مہدی کے شہر کو دیکھا. دیکھیں جتنی ہستیاں ہیں نا، اور 14 ہستیاں ہیں، 14 میں سے 3 کی ولادت ہے مکے کی. آپ تو جانتے ہیں حضور مولا کائنات کی بی بی پاک، یہ ہے مکی. ان کے بعد ان 3 کے بعد 10 کی ولادت ہے مدنی، مدینے میں، شہر مدینہ میں ہو یا ابوا میں. تنہا ایک معصوم ہے کہ جن کی ولادت ہے سامرہ میں. دیکھیے مکہ کو کیا اسٹیٹس دیا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ. مکہ مکرمہ جہاں یہ ہستیاں آئیں، مدینہ منورہ جہاں یہ ہستیاں آئیں، اور صاحب الزمان کو یہ اعزاز بخشا سرہ من رہا. جو آپ کی ولادت کے شہر کو دیکھ لے وہ سمجھے جنت میں پہنچ گیا. جب امام علیہ السلام پیدا ہوئے سرہ من رہا سامرہ میں، تو فناد اللہ سبحانہ وتعالی الیہ، اللہ کی ذات نے ولادت حضرت حجت پر ایک مختصر سا قصیدہ پڑھا. سبحان اللہ. آپ ذاکرین کی بات کر رہے، بہت اچھی چیز ہے کہ ذاکروں سے قصیدے سنے جائیں. آج دیکھتے ہیں اللہ کیا قصیدہ نثر میں پڑھ رہا ہے اپنے آخری حجت کے آگے. اللہ نے آواز دی عرش سے. یہ عرش کو ہم کہتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ عرش پہ ہے فرش پہ نہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ مرکز نور تجلی نور زیادہ وہاں ہے، ورنہ تو ہر جگہ ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ، ہر جگہ اللہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ فرشتے بھی جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اللہ موجود رہتا ہے. اللہ کہتے ہی اسے ہے کہ جس سے کائنات کا کوئی کونا خالی نہ ہو. لہذا اللہ تو ہوتا ہے. آواز قدرت آئی مرحباً بعبدی لنصرت دینی و اظہار عہدی مہدی و عبادی. مرحبا، ویلکم اے میرے بندے. توجہ فرمائیں، یا اللہ فرماتا ہے مرحبا میں عبدی جب حضور معراج میں جائیں، یا اللہ فرماتا ہے جب نرجس شراب پیدا ہو وہاں مرحبا کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہاں پر بھی عبد کو معراج کرایا، یہاں پر بھی عبد کو ایڈریس کیا. مرحبا بعبدی، اے میرے عبد ویلکم. مرحبا، خوش آمدید اے میرے عبد، خوش آمدید. لنصرت دینی، اے میرے وہ بندے خوش آمدید جو میرے دین کی نصرت کے لیے آیا. ذرا غور فرمائیں، حجت ابن الحسن کو پہلے روز اللہ ٹائٹل دے رہا ہے یہ ناصر دین اللہ، اللہ کے دین کا یہ ناصر. لنصرت دینی، اے میرے دین کی نصرت کے لیے آنے والے میرے بندے. و اظہار عہدی، اور میرے وعدے کو پورا کرنے والے میرے بندے. وعدہ اللہ کا پورا مہدی کریں گے.
کچھ ملازم فرما رہے ہیں وعدہ اللہ کا کہ نیکوں کو جنت میں لے جاؤں گا، پریکٹیکلی پروف مہدی دیں گے. وعدہ اللہ کا کہ دوروں سے انتقام لوں گا، انہیں کیفر کردار تک مہدی پہنچائیں گے. لیکن اظہار عبدی، اے میرے بندے، اظہار عہدی، میرے وعدے کو پورے کرنے والے بندے ویلکم. پھر خطاب کیا ڈائریکٹ، مہدی عباد، اے میرے بندوں میں، سارے بندوں میں اکیلے مہدی. یہ سنگولر کا صیغہ ہے، توجہ فرمائیے. کائنات میں مہدی صرف یہ ہے. ویسے مہدی گزرے المہدیون کہا جاتا ہے آئمہ کو، مگر ٹائٹل وائز اگر کوئی مہدی ہے تو وہ نرجس کا نام ہے. اور آج بتاؤں گا، ابھی عرض کروں گا کہ یہ مہدی کیوں. پہلے یہ جملے سن لیجیے. اللہ کی ذات نے فرمایا انی علیہ بیکا آخذ وأعطی، بیکا آخذ وأعطی، بیکا اغفر وأعذب. اے میرے بندے، میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج تیری ولادت کے دن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت جسے پکڑوں گا تیرے انکار کی وجہ سے پکڑوں گا، جسے چھوڑوں گا تیرے اقرار کی وجہ سے. کچھ مراد فرمایا شاہد اللہ، اللہ کی گواہی توحید کے لیے، اور یہ اللہ کی گواہی توحید پرست کے لیے. ماشاءاللہ. میں نے یہ قسم کھا لی کہ پکڑوں گا بھی تیرے انکار کے بعد، چھوڑوں گا بھی تیرے اقرار کے بعد. وہ بیٹا اغفر وأعذب. اے میرے بندے مرحمت میں اپنی، اے میرے بندے میں نے ایک اور وعدہ کرنا ہے تجھ سے، اور وہ یہ ہے کہ میں مغفرت کروں گا بندوں کی تو تیری وجہ سے عذاب کروں گا تیرے انکار کی وجہ سے. لیجیے ایک مسئلہ حل ہو گیا. معرفت امام زمانہ یہ حاصل ہو گئی کہ اگر اللہ نے معاف کرنا ہے تو امام مہدی کے ذریعے، اور اللہ نے عذاب کرنا ہے تو مہدی دوران کے ذریعے. ایک صاحب بڑے غصے میں آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا ذرا آپ اپنی گردن کا بوسہ دے دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو مولویوں کی گردنیں پہلے کٹیں گی، تو ہم اس گردن کا بوسہ لینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر سرکار کی تلوار چلی ہے. انما الاعمال بالنیات، کوئی بات نہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نسبت مولا سے اگر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حل نہیں. میں نے کہا جواب دوں گا آپ کو ممبر سے، اور چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا انشاءاللہ. زندگی میں کبھی آپ ایسا مذاق نہیں کریں گے. میں نے ممبر سے جواب دیا. میں نے کہا میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ کی گردن کا بوسہ لینا ہے، تو میں نے کہا بات یہ ہے میرے دوست، ہمیں توجہ ہے معرفت امام زمانہ، ہمیں نسل بعد نسل جو سکھایا گیا وہ یہ کہ نام آئے رسول کا تو ذرا سا جھکتے، نام آئے علی کا زیادہ نہیں جھکتے، نام آئے فاطمہ کا اتنا زیادہ نہیں جھکتے، نام آئے حسن کا زیادہ نہیں جھکتے، نام آئے حسین کا زیادہ نہیں جھکتے، نام آئے زین العابدین کا اتنا زیادہ نہیں جھکتے، نام آئے محمد باقر کا اتنا نہیں جھکتے، نام آئے جعفر صادق کا اتنا نہیں جھکتے، نام آئے موسیٰ کاظم کا اتنا نہیں جھکتے، نام آئے محمد بقی کا اتنا نہیں جھکتے، نام آئے علی رضا کا اتنا نہیں جھکتے، نام آئے محمد بقی کا اتنا نہیں جھکتے، نام آئے علی نصیر کا اتنا نہیں جھکتے، نام آئے حسن عسکری کا اتنا نہیں جھکتے. ہماری ماؤں نے پٹی میں سکھایا ہے کہ مہدی کا نام آ جائے جب میں جھکا لو تو جب جبریل کہیں گے کہ مہدی آ گئے ہماری تو جھک جائے گی، کٹے گی تو تمہاری، ہماری تو کٹے گی تو جھک جائے. اللہ کی گواہی اور گواہی ملائکہ، توحید کے لیے بھی، توحید پرستوں کے لیے. توحید پرستوں کے لیے گواہی کلی آپ نے سن لی کہ یہ کنیز کے الفاظ ہیں. کنیز کہتی ہے
کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یعنی میں نے طیور دیکھے. بعد میں امام نے کہا یہ پرندے نہیں بلکہ فرشتے ہیں. آپ امام سے بتائیں آپ نے آج تک کوئی فرشتہ دیکھا یا جن دیکھا ہے آپ؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ بتائیں آپ نے جن دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا ہی نہیں، میں دکھا بھی سکتا ہوں. میں نے ان کو دکھا دیا. تو خیر نہ آپ نے جن دیکھا ہے نہ آپ نے فرشتہ دیکھا. فرشتہ میں نے بھی نہیں دیکھا. یہ امت فرشتہ دیکھ نہیں سکتی. حیران اس بات میں ہوں یہ کنیز ہے، یہ اہل بیت تو نہیں. جو اس نے ایک فرشتہ نہیں سارے فرشتے دیکھ لیے. پتہ چل گیا کہ جس طرح ٹرانسفارمر سے کرنٹ جاتا ہے تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہے. آل محمد میں کنیزی کی وجہ سے آنکھیں اتنی روشن ہو گئی کہ فرشتے بھی نہ بتا. امام علیہ السلام کے بدن سے آ کے مس کرتے ہیں فرشتے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. مس کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. کل یہ بات رہ گئی اسی طرح سن لیجیے تاکہ انشاءاللہ ریسرچ ورک مکمل ہو جائے. مجھے عزت امام مہدی علیہ السلام کی قسم ان فرشتوں میں کوئی بیمار نہیں. یہ جو فرشتے آئے تھے ان میں کوئی بیمار نہیں. چلو فطرس تو آئے تھے تو فطرس بیمار، فطرس آیا ہے تو فطرس بیمار. دردائیل آیا ہے تو دردائیل بیمار. ساسائیل آیا ہے تو ساسائیل کے پر کٹے ہوئے. ان کے تو پر سلامت ہے. تو پھر یہ کیوں ہوا؟ توجہ رہے. حسین بن علی کے دربار میں وہ آئے تھے کہ جو مریض، پھر یہ کیوں آئے؟ عجب نہیں یہی بتانے آئے ہوں کہ فرشتے مریض ہوں تو در حسین میں جاتے ہیں، مریض نہ ہو تو در مہدی میں جاتے ہیں تاکہ مریض ہو نہ جائے. سمجھے ہیں یہ نہیں ہمارے فتح امام زمان. بعض اوقات آپ اس لیے بھی تو میڈیسن لے لیتے ہیں. حج پہ آپ جاتے ہیں تو مینجیٹس کیا آپ کو ہو چکا ہوتا ہے تو یہ مینجیٹس کے انجیکشن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہو نہ جائے. وہ یہ فرشتے اس لیے آئے تھے کہ کہیں پر کٹ نہ جائے. اور 40 دن تک ایک فرشتہ جبریل 40 دن تک ڈیلی بیسس پر اسے تو ضرور معرفت امام. یہ اعزاز کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا جو امام مہدی کو ملا. دیکھیے اعزاز مختلف ہے کرتا ہے وہ ہمیشہ. حسن و حسین کے جھولے جھلائے ہیں جبریل. ان کی ماں کی چکی چلائی ہے. نہ معلوم آپ میں سے کسی نے اس چکی کی زیارت کی ہے یا نہیں. یہ آیت اللہ شیخ محمد علی عموری کے امام بارگاہ میں موجود ہے. ابھی حال ہی میں رکھی گئی ہے. اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی آیا ہوں. وہ چکی بی فاطمہ والی اور میں بوسا بھی دیکھا ہے. آپ جائیے تو ضرور شیخ آمری کے امام بارگاہ میں جا کر بی بی پاک کی اس چکی کا بوسا لیجیے گا جو چکی جبریل و میکائیل چلاتے ہیں. اقابیل چلاتے ہیں. اقابیل فرشتے کا نام. تو وہ فرشتے تو خدمت کرتے رہے، جھولا جھلاتے رہے، چکی چلاتے رہے. ان کی ماں کی جھاڑو بھی دیتے رہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں، درست ہے. یہی جبریل 40 دن تک مسلسل کسی معصوم کو لے کر عرش پر نہیں ہے سوائے حجت ابن الحسن. یہ اعلان صرف میرے زمانے کے امام کا کہ 40 دن تک آپ تشریف لے جاتے رہے اور 40 دن تک ڈیلی بیسس پہ واپس بھی آتے رہے. جاتے بھی رہے آتے بھی رہے. اب یہ انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ جن کو حضور کے معراج کا فاصلہ بہت مشکل لگتا ہے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ تو درست ہے کہ 40 دن تک گئے تھے. تو بھیا جب وہ نہیں جا سکتے تو یہ کیسے گئے؟ امام مہدی علیہ السلام کا 40 دن تک. دیکھیے حضور گئے تھے براق پر، مہدی گئے ہیں جبریل پر. سمجھے ذرا اللہ اکبر. دنیا کو یہ بھی تو سمجھانا ہے نا. براق جو کچھ بھی ہو وہ معصوم تو نہیں. جبریل تو معصوم، جبریل بھی معصوم، مہدی بھی معصوم.
جس نے رائٹ دیا ہے وہ بھی معصوم ہے، جو رائٹ لے رہا ہے وہ بھی معصوم ہے۔ یہ کائنات میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، بار بار یہ عزت صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور صاحبان علم کی بھی گواہی۔ اب ذرا صاحبان علم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، ان کی یہ گواہی ہے۔ اور وہ توحید پرست کی بھی گواہی کیسے دیتے ہیں، اسے ذرا توجہ سے سماعت کر لیجیے۔ انشاءاللہ یہ جو اس وقت نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ اس قابل ہوگا کہ محنت آج کی حد تک شہرت ہو جائے، جو میں نے محنت کی ہے اس اشرے پر، یہ جملہ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہاتھ پہ لیا، کلرز کیا کہ کہا تکلم بِإِذْنِ اللَّهِ یا بنی، اے میرے بیٹے اللہ کے اذن سے گفتگو کی۔ دیکھیے اہل بیت کو اللہ سے کتنا عشق، ہر اپنے فعل کی نسبت اللہ کی طرف۔ مولا علی جب بھی کسی مردے کو زندہ فرماتے تو کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا۔ یہ لوگ جو مقابلے جوڑ رہے ہیں یہ دراصل شیعہ اسکول آف تھاٹ سے تعلق نہیں رکھتے۔ کوئی عبد و معبود کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، خالق و مخلوق کا بھی کوئی مقابلہ ہے، رازق و مرزوق کا بھی کوئی مقابلہ ہے، ان کا کوئی مقابلہ ہے جن کی شہرگیں کٹی ہے تو توحید کے پرچار کے لیے کٹی ہے۔ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ایک سازش ہے تاکہ ہمارے آئیڈیالوجی کو، ہماری تھیالوجی کو ڈیمیج کر دیا جائے اور یہ لوگ سمجھ لیں یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہ مرجعیت کا انسٹیٹیوٹ آج تک ڈیمیج ہو سکا، نہ عقائد شیعہ کا انسٹیٹیوٹ آج تک ڈیمیج ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں انسٹیٹیوٹ سے اوپر حجت ابن الحسن کا پہرا۔ لہذا امام علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے فرزند آپ اللہ کے اذن سے بولیے، اور کیا بولیے اس پر ذرا خاص توجہ رکھیے گا، سنائیے ما انزل اللہ علی انبیائہ ورسلہ، وہ سنائیے جو اللہ نے، فقرہ پڑھیے وہ جو اللہ نے نازل کیا اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر۔ جیسے ہی یہ جملہ صاحبزادے نے سنا تو امام زمانہ علیہ السلام کے لب ہلے۔ اب مورخ نے کوٹیشن ماشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، فابتدأ ابنی، میرے بیٹے نے شروع کیا بصحف آدم فقرأها بالسریانیۃ، میرے بیٹے نے آدم کے صحیفے پڑھنے شروع کیے اور سریانی زبان میں پڑھ کے سنائے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ معرفت امام زمانہ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سریانی میں پڑھے، پھر وَکِتَابُ ادریس، وَکِتَابُ نوح، وَکِتَابُ ہود، وَکِتَابُ صالح، وَالتَّوْرَاۃ موسیٰ، وَزَبُورَ داؤد، وَإِنجیلَ عیسیٰ، وَفُرقان جدی۔ پھر میرے بیٹے نے، امام بیان کر رہے ہیں، میرے بیٹے نے پھر ادریس کی کتاب پڑھی، پھر میرے بیٹے نے نوح کی کتاب پڑھی، نوح کے صحیفے پڑھے، پھر ہود اور صالح کی کتابیں اور صحیفے پڑھے، پھر موسیٰ کی تورات پڑھی، پھر داؤد کی زبور پڑھی، پھر عیسیٰ کی انجیل پڑھی اور اپنے جد کا قرآن پڑھا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں معرفت امام زمانہ؟ اب ذرا میں آپ کو تاریخ کے اوراق میں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور جب نکلے تھے نا علی کو ہاتھوں میں لے کر، تو بھرے مجمع نے پوچھا تھا کہ یہ فرمائیے سرکار آپ نے اندر کیا دیکھا؟ تو آپ نے کہا فابتدأ، میرے بھائی علی
ابتدا کی بصحف آدم الذی انزل اللہ علی آدم وقرأ بہا انہ شیث. میرے بھائی علی نے میرے ہاتھوں پہ آ کر سب سے پہلے آدم کے صحیفے پڑھے جو اللہ نے نازل کیے تھے آدم پر، اور پڑھے تھے شیث میں لو حضر شیث، اگر شیث آج حاضر ہوتے لأقر انہ آخذ بہا منی، تو وہ اقرار کرتے کہ علی کو مجھ سے زیادہ میرے بابا کے صحیفے یاد ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ثم صحف نوح و ابراہیم، پھر نوح کے صحیفے، پھر ابراہیم کے صحیفے. فقرأ، یہ تلا اور پھر فقرأ توراۃ موسیٰ وزبور داؤد وانجیل عیسیٰ، پھر والقرآن. پھر میرے بھائی نے تورات پڑھی موسیٰ کی، داؤد کی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی عیسیٰ کی، اور قرآن پڑھا. جملوں میں غور فرمائیے گا حضور نے کیا کہا، پھر ان دونوں کو ملانا ہے اور نتیجہ دینا ہے کہ معرفت امام کیسے حاصل ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں واللہ لو حضر موسیٰ، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے لأقر انہ آخذ بہ منی، تو وہ اقرار کرتے کہ علی کو مجھ سے زیادہ تورات یاد ہے. اور اگر آج داؤد زندہ ہوتے تو اقرار کرتے علی کو مجھ سے زیادہ زبور یاد ہے. اور اگر عیسیٰ زمین میں ہوتے اور علی کی قرات سنتے تو اقرار کرتے علی کو مجھ سے زیادہ بائبل یاد ہے. اس کے بعد فرمایا فقرأ القرآن، پھر میرے بھائی نے قرآن پڑھا. فوجدتہ کحفظی من الساعۃ، میں نے اپنے بھائی کو ایسا ہی حافظ پایا جیسے میں حافظ قرآن. نعرہ حیدری. مولا علی نے صحیفے پڑھے، کتابیں پڑھی. ایک میرے دوست ناراض ہو گئے تھے 8 سال پہلے، بڑی مشکل سے راضی ہوئے. 4 سال مجھ سے رہے، 4 سال تک کہنے لگے یہ کیسے پاسبل ہے، اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ کیسے پاسبل ہے. میں نے کہا بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کائنات کے مالک ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ ٹائم کی تلاوت کو وہی کھینچ کے رکھ دے کہ جب تک میرا ولی مکمل نہ کرے اس وقت ٹائم آگے نہیں چلے. آپ اپنے بات سے کمپیئر نہ کریں. میرے یہ نہیں ہے ہو جاتی بات. آپ اپنے آپ سے اپنے بات سے تھوڑی کمپیئر کریں گے. آپ نہیں کر سکتے، پورا سال قرآن نہیں ختم کر سکتے کچھ لوگ بیچارے. تو خیر یہ مولا علی کے بارے میں، یہ ہمارے زمانے کے سبحان اللہ. میں حیران ہوں. اس میں خاص توجہ رکھیے، جو الفاظ تقریباً ملتے جلتے نبی نے کہے علی کے بارے میں، ویسے ہی ملتے جلتے الفاظ حسن عسکری نے کہے مہدی کے بارے میں. تو میں کیسے سمجھاؤں؟ اس لیے تو عرب کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، اگر پہلا یہ پڑھ رہا تھا تو آخری بھی یہ پڑھے گا، پتہ چلے نسل بھی وہی ہے اصل بھی وہی ہے. اب یہ اصل میں مجبوری یہ ہے کہ آپ کیا نعرے کا رواج نہیں ہے. ہمارا جو جا رہی ہے یو ایس اے میں وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مجمع میں پڑھ رہے ہیں یا اسٹوڈیو میں پڑھ رہے ہیں. اب ان کے لیے تھوڑے سے نعرے لگانے شروع کر دیجیے کہ میری پوزیشن بڑی خراب ہو رہی ہے امریکہ میں، وہاں سے کال آ رہی ہے کہ اسٹوڈیو میں پڑھ رہے ہیں یا مجمع میں پڑھ رہے ہیں.
تو ذرا یہ بھی ذہن نشین فرماتے چلیں کہ ہمارے ائمہ اطہار کے علم و دانش حافظے ایکسٹرا آرڈینری حافظے اور ایکسٹرا آرڈینری کوالیفیکیشن کے تو دشمن بھی مختلف. اگر دشمن مختلف نہ ہوتے تو کیوں کہتے لولا علی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہماری ہلاکت ختم ہوئی ہے دنیا میں، ہماری ہلاکت نہیں ہوئی، ہم مرے نہیں ہیں دنیا میں، علمی دنیا میں، تو علی کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی میں کہوں گا کہ جو اسٹیٹس اس دور میں مولا علی کا تھا لولا والوں کے لیے، وہی اسٹیٹس امام مہدی کا ہے مولا والوں کے. کیا بات کر لیا. تو امام مہدی علیہ السلام کی معرفت میں، معرفت امام زمانہ میں ایک اور پہلو جسے میں اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا وہ سن لیجیے. میرے استاد تھے آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری نور اللہ مرقدہ الشریف، بہت ہی بزرگ ہستی جو آغا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی بھی بنے ہوئے تھے، اور آغا امام خمینی کو ان کے والد نے بطور یتیم کے اپنے گھر میں ہی پالا تھا. آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری مؤسس حوزہ علمیہ قم کے فرزند، ان کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ ذرا بتاتا بھی چلوں کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے حوزہ کے، ایک ہے حوزہ علمیہ نجف جس کو ام الحوزات کہا جاتا ہے، حوزہ ہائے علمیہ کا مرکز، اور دوسرا ہے حوزہ علمیہ قم. حوزہ علمیہ نجف کی تشکیل آج سے 1000 سال پلس ہوئی تھی. شیخ الطائفہ شیخ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام علی علیہ السلام کے روضے کے باہر مقبرہ طوسی میں دفن ہے. جب آپ ہود اور صالح کی قبروں کی طرف جائیں علیہ السلام اور وادی السلام کی طرف جائیں تو وہاں پر شیخ طوسی کی قبر ہے. نجف کا حوضہ بنانے والے کا نام ہے شیخ طوسی، قم کا حوضہ بنانے والے کا نام ہے شیخ عبد الکریم حائری. یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے حوضہ کا، یہ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی اور اجتہاد کی ضرورت بھی غیبت کبریٰ میں اس لیے پیش آئی کہ جب غیبت صغریٰ تھی یا حضور امام، حضور معصوم کا زمانہ تھا، تو لوگ ڈائریکٹلی امام سے یا انڈائریکٹلی فیضیاب ہو سکتے تھے. مثلا آپ کو اگر خط مل جائے امام زمانہ علیہ السلام کا تو آپ کے لیے پھر کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں، اگر آج امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے جو کہ جمعہ کے دن ہوگا، یہ نوٹ بھی کر لیجیے، جمعہ کے دن ہوگا ظہور اور جمعہ کے دن ہوگا، اور موسٹ پرابیبلی امید یہی ہے کہ امام علیہ السلام کا جو ظہور کا وقت ہوگا وہ ظہر کے اراؤنڈ ہوگا. جو پہلی نماز فرض ہوئی تھی اس نماز کو پڑھائیں گے امام خانہ کعبہ میں اتر کر. تو یہ کچھ انفارمیشن بھی ملتی ہے، تاکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہمیں انفارمیشن بھی دے دیجیے، تو انفارمیشن بھی ملنی چاہیے، لوگوں تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے. اور جو باقیان مجالس ہیں جیسے شاداب رضوی صاحب نے آج تبرک کا اہتمام کیا ہے، اور جنہوں نے پچھلی کی مجالس میں تبرک کا اہتمام کیا اور آئندہ کریں گے، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہماری شرعیہ پوری فرمائے. انتظامیہ سمیت جتنے بھائی بہن ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق سے پابندی وقت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. اور کچھ احباب وہ ہیں کہ جو بیچارے ابھی تکلف کر رہے ہیں کہ محرم ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ شروع ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تکلف کو ختم کرے اور ان کو بھی فرش عذاب میں بیٹھنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. تو یہ انفارمیشن بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو ظہور کا دن ہے وہ جمعہ ہے، اور جمعہ کے دن ہم پڑھتے ہیں خاص زیارت بھی اور خاص اعمال بھی ہوتے ہیں. المتوقع فیہ ظہور، اس جمعہ کے دن امام کا ظہور متوقع ہے. اتفاق سے ولادت اور ظہور کا ایک ہی
دن ہے، دن ایک ہی ہے اتفاق سے. اور امام علیہ السلام کی جو شہادت ہوگی وہ بھی بتا دوں، وہ شام میں ہوگی، شام میں، جہاں جناب سکینہ علیہ السلام سیدہ رقیہ بنت حسین کا روزہ ہے، اس اراؤنڈ میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوگی، شام کے اندر، دمشق کے اندر. میں نے کسی زمانے میں امریکہ میں کہا تھا کہ دنیا کا پہلا قتل بھی شام میں ہوا اور دنیا کا آخری قتل بھی شام ہی میں ہوا. حابیل علیہ السلام بھی شام میں قتل ہوئے اور مہدی علیہ السلام بھی شام ہی میں شہید ہوں گے. یہ انفارمیشن کی حد تک آپ کی خدمت میں بات پہنچ جائے، بات لمبی نہ ہو جائے. آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری اپنے استاد بزرگوار سے میں نے پوچھا کہ کیوں یہ بتائیں کبھی آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ ماشاءاللہ. ہمارے ہاں اگر کوئی صاحب ملے ہوں کسی صاحب کو، ان کو مغالطہ ہو کہ یہ امام زمانہ تھے، تو وہ اس کا پورا اشتہار چھاپیں گے کمیونٹی میں، باقاعدہ سیشن رکھیں گے کہ یہ ہم کو ولی اللہ ہو گئے. مگر وہ جو پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں، وہ چھپاتے ہیں. ماشاءاللہ. امام کو آپ ملے تو آگاہ ہونے لگے تو فرمانے لگے مجھ جیسے روسیات تھے، کیا وہ اتنی عظیم ہستی آئیں گے ملنے کے لیے؟ مجھ سے کہ نائب امام مرجع تقلید اعیان الشیعہ سے بہت بڑی اس وقت جو مراجع ہیں، بہت سارے بلکہ اکثر مراجع کے استاد ان کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھ جیسے روسیات، میں نے کہا کوئی واقعہ تو سنائیے تاکہ رغبت پیدا ہو ہمیں بھی. اوائل میں جب ہم پاکستان سے گئے تھے تو اس وقت ہمیں بڑا شوق تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ کلیکشن کی جائے، کچھ واقعات جمع کیے جائیں. تو باصرار استاد نے ایک واقعہ سنایا، ذرا سن لیجیے انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. فرمانے لگے کہ سخاوت حسین یہاں سے اٹھو اور اٹھ کے یہ جو دروازہ ہے ہمارے گھر کا صدر دروازہ، اس دروازے پر یہ جو سامنے ایک مارک ہے لوہے کا، اس کا بوسہ. خیر میں نے مارک کا بوسہ لیا، جیسے ہمارے یہاں جس کو کنڈا کہتے ہیں، کھینچتے ہیں پیچھے کی طرف، تو اس کنڈے کا میں نے بوسہ لیا. بوسہ لے کے بیٹھا ہی تھا، چائے لے کر آئے اپنے ہاتھ سے. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ہمارے باپ آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حوضہ بنایا تو اس وقت طلبہ کی تعداد تھی 500. فرماتے ہیں کہ 500 طلبہ نے خواہش کی کہ سردی کم میں بہت زیادہ ہے، لہذا ہمیں گرم ہوا چاہیے، 500 گرم ہوا چاہیے، ورنہ حوضہ کی تعطیل کر دی جائے ہم بیمار ہو جائیں گے. تو جب حوضہ کی تعطیل ہونے لگی کہ اگر کل تک آپ نے آگاہ ہمیں 500 ابا نہ دی تو پھر 1-2 مہینے کے لیے حوضے کی چھٹی کر دینی چاہیے. تو میرے والد نصف شب میں آئے، گریبان ان کا کھلا ہوا تھا، تہجد کی نماز انہوں نے صحن میں نکل کے اس سخت ویدر میں سردی میں پڑھی. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ دروازے پر دق الباب ہوا. جب دروازے پہ دق الباب ہوا تو میرے والد نے منع کیا کہ تم دروازے پہ مت آنا، مگر میں نے اتنا ضرور سنا کہ دروازے پہ آنے والے نے کہا کہ ہم نے تم سے حوضہ بنانے کا کہا، ہم نے تم سے ابائیں تقسیم کرنے کا نہیں کہا تھا. یہ تمہارے گھر کے باہر 500 ابا رکھی ہے، اور آج کے بعد جب بھی ضرورت ہو تو صرف یا صاحب الزمان کہہ دیا کریں، ترسیل کی ذمہ داری ہماری. سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ میں نے اپنے استاد بزرگوار سے چوتھی مجلس میں آپ کی خدمت میں نقل کر دیا ہے تاکہ آپ کو بھی ایک بات کا یقین ہو جائے کہ اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو سپلائی والا آپ کا امام زندہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. باقی گفتگو انشاءاللہ کل آ جائے گی. اور آج ہمیں ذکر کرنا ہے سفیر حسین کا، وہ جو غریب بھی ہے، مسافر بھی، پردیسی، جس کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور جس نے مغرب کی نماز پڑھائی تو 18,000 مقتدی تھے.
عشاء کی نماز پڑھانے لگے تو 18 بھی نہیں بچے. واہ غربتہ واہ مصیبتہ. مڑ کے سفیر حسین نے ان سے کہا کہ اب مجھے کسی مقتدی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ واقعات سے بخوبی واقف ہیں. بوڑھے صحابی کے گھر میں پناہ لی جن کو تازیانے مار مار کر گورنر نے مروا دیا. مگر کیا کہنا امام علی کے چاہنے والوں کو کہ جنہوں نے ہر صعوبت دکھ تکلیف برداشت کی مگر مولا کے راستے کو ترک نکلے ہیں. حانی کے گھر سے نکلے. ایک توا نامی بیوی ہے, اس کے گھر کے صدر دروازے کے باہر بیٹھے. عرب کا دستور تھا, آج بھی ہے, نصف شب کے قریب عرب اپنے باہر کے دروازوں کو بند کر دیتے. یہ توا جو بیوہ ہے, اس نے جو باہر آ کے دروازہ بند کرنا چاہا تو دیکھا کہ اس کے دروازے پہ کوئی مسافر بیٹھا. تو توا کہتی ہے اللہ راسی مسافر اپنے گھر کے سامنے جا کے بیٹھے. حالات بڑے خراب ہیں, فوجیں چڑھائی کر چکی ہیں. منہ سے نکل گیا کہ بیوی اگر میرا کوئی گھر ہوتا تو میں غریبوں کی طرح تمہارے دروازے پہ نہ بیٹھتا. جیسے ہی اٹھے تو دستور تھا بنی ہاشم کا, جیسے آپ کا بھی ہے. آپ پر کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ یا علی کہتے ہیں, یا علی مدد. یہ آپ کا دستور ہے, ہمارا دستور ہے. یا صاحب زمان کہتے ہیں, یا فاطمہ کہتے ہیں. ظاہر یا رسول اللہ, جن سے امید ہوتی ہے مدد کی, مصیبت میں انہی کو انسان پکارتا ہے. تو بنی ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو یا ابل حسن کہتے, یا ابل حسن. جیسے اٹھے, آج میں نے مراجع کو دیکھا, آج جو سادات کرام مراجع ہیں جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابل حسن. جب کہا مسلم نے اٹھتے ہوئے یا ابل حسن تو اس بیوی کو دروازہ بند کرنا پڑتا. یہ کہتی ہے اے اپنے خدا تعریف ابل حسن, کیا تو علی کو جانتا ہے؟ مسلم کہتے ہیں جس طرح میں علی کو جانتا ہوں اس طرح کوفہ میں کوئی نہیں جانتا. اچھا اگر تو علی کو جانتا ہے اپنے خدا, پھر تو میرے مولا حسین کو بھی جانتا ہو. ہاں بیوی, جس طرح میں تیرے مولا حسین کو جانتا ہوں ویسے کوفہ میں اور کوئی نہیں جانتا. بس یہ سننا تھا کہ بیوی نے تیسرا سوال تعریف و سفیر الحسین, پھر تو میرے مولا حسین کے سفیر مسلم کو بھی جانتا ہوگا. اب برداشت نہ ہوا. انا سفیر و مولا کل حسین, میں ہوں وہ مسلم کے ناظر. تقدم یا سیدی, تفضل یا سیدی, تشرف یا سیدی. میرے مولا کے سفیر میرے غریب خانے میں تشریف لائیے. آئے, کسی نے جا کے اطلاع دے دی گورنر کے دربار میں کہ توا کے گھر میں مسلم چھپے, فوجیں چڑھی. جب فوجوں کی آوازیں آئیں مسلم فرزل شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے تلوار لے کے باہر نکلنے لگے. ابا کا دامن تھام کے توا نے کہا مولا باہر نہ جائیے, آپ میرے آقا کے سفیر ہیں. کہا ہم اشراف ہیں بنی ہاشم, ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا کسی کے گھر میں فوجیں داخل ہو. میں کہوں گا ہے میرے مولا کے سفیر, آپ سے اتنا برداشت نہ تھا کہ کریم کے گھر میں فوجی آئے. ذرا کربلا میں آئیے, یہ اہل بیت کے خیموں میں فوجیں آ گئی. اجرکم اللہ. بس مسلم نکلے, جنگ شروع ہوئی, لڑائی شروع ہوئی. کتنی لڑائی ہوئی کہ کشتوں کے کشتے کی, دستوں پہ دستے آتے ہیں, پسپا ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ امیر نے پوچھا, گورنر نے پوچھا کہ آخر تم کتنی فوج منگواؤ. آگے سے اس کے جنرل نے جواب دیا اتزعم نحارب ببقال کوفہ. تم کیا سمجھتے ہو ہم کوفہ کے کسی سبزی فروش سے جنگ کر رہے ہیں؟ نقاتلو بدم بنی ہاشم, ہم تو ہاشمی جوان سے لڑ رہے ہیں. تمہیں خبر نہیں ہے کہ
کتنے بہادر ہیں. ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوجیں بھیجی گئی. کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر پھینکا, کسی نے گرد پھینکا. پچھلی طرف سے گڑھا کھودا گیا. میرے پاؤں کے سفیر گڑھے میں گر گیا. جیسے ہی گڑھے میں گرے تو جلتی ہوئی لکڑیاں مسلم کے بدن میں ڈالی. میرے مولا کا سفیر زخمی ہو چلا, گرفتار کیا گیا. پیاس کی شدت تھی, پانی کا جام لایا گیا. جب پانی پینا چاہا, ہونٹ کٹ چکے تھے, سارا خون پانی میں مل گیا. یہ کہہ کے رکھ دیا جاؤ کہ اب پانی کوثر کے حوض کا پیئیں گے. اب ساقی کوثر پانی پلائیں گے. دربار میں گھیر کے لائے گئے. رسم تھی کہ امیر کہہ کے گورنر کو سلام کرنا ہوتا تھا. ایک مرتبہ کا سلم علی الامیر, حضرت امام حسین کے سفیر کے منہ سے جملہ نکل گیا, مالی الامیر سوى الحسین. حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. حسین جو منزل کربلا میں جا رہے تھے, غازی کو بلا کے کہتے ہیں, غازی ذرا منزل دیکھنا, یہ بھائی مسلم کیا کہہ رہے ہیں. کہ بھائی کہتے ہیں میرا کوئی امیر نہیں. حسین کے علاوہ ایک مرتبہ روح کر کے کوفہ کا. حسین نے کہا بھائی مسلم, آج تم نے ہمارے دشمن کے دربار میں ہمیں امیر کہا, آج کے بعد ہم سودا کر لیتے ہیں. اب جب بھی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے غریب حسین, اور جب بھی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے امیر مسلم. جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. غازی کہتے ہیں مولا جب دارالامانہ کی شخص لے جائی, جلاد سے کہا گیا کہ اس نے کونوں کا مسلم, مسلم کی گردن کا. جلاد کہتا ہے کہ میں جیسے ہی تلوار چلانا چاہتا تو تلوار زمین پہ گر جاتی. یہ گورنر خود آیا دارالامانہ کی شخص. اس نے کہا تو بڑا ایکسپرٹ جلاد تھا, تجھے مسلم کی سسبی مسلم کمزور مسلم کی شہرت کیوں نہیں پکڑی. تو جلال نے کہا امیر میں کیا کروں, جب بھی میں مسلم کی گردن کاٹنے کے لیے تلوار چلاتا ہوں سامنے سے رسول اپنی ریچھ پکڑ کے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں جلال میرے مسلم نے تیرا کیا بگاڑا, میرے بیٹے کے ضمیر نے تیرا کیا قصور کیا, میرا تلوار چلنا چاہتی ہے. غازی کہتے مولا مجھے ذرا کوفہ پہنچا دیجیے. مولا نے منظر دکھایا مجھے کوفہ پہنچا دے. بھائی عباس کیا جنگ کرو گے؟ جنگ کا وقت نہیں رہا. کہ مولا بھی جنگ نہیں کروں گا, ابھی تو بھائی مسلم کا سر گرے گا, اپنی آزا کرا ہوا مسلم کا سر آزا کروں گا. کہ ذرا نیچے دے. اب عباس نے نیچے دیکھا تو پیاری ماں ہے فاطمہ زہرا جو اپنی آواز کا دامن بچھا کے کہتی ہے آ میرے بیٹے کے سبھی. آخری جملہ ہے ان کے واصل ہوا, سر مسلم کا دارالامانہ کی چھت پہ لٹکا دیا, پاؤں میں رسی باندھ کر سارے کوفے میں گرایا. یہ اول و قتیل کربلا ہے, کربلا کے پہلے شہید ہیں. ان سے پہلے لاش کی ایسی بے حرمتی کسی کی نہیں ہوئی جیسے مسلم کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ایک کا ایک جملہ. کیسے ہی راہ کربلا میں حسین بن علی کو قتل مسلم کی خبر ملی, شہادت مسلم کی خبر ملی, تو کہا بہن زینب ذرا یمنی تبرکات والا صندوق لائیے گا, اس میں سے 2 یمنی نور نکالیے. 2 یمنی نور نکالے. دائیں ساموں میں مسلم کی چھوٹی شہزادی کو بٹھایا, بائیں میں دوسری شہزادی کو بٹھایا, اور دونوں کے ایک ایک کے کان میں ایک ایک یمنی نور پہنایا. ایک مرتبہ سر میں دست شفقت پھیرا. یہ خاندان اہل بیت کی بڑی بچیاں تھی. کہتی ہے ماموں آج تو آپ ایسے شفقت کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے جاتی ہے. کہا بچیوں تمہارا بابا مارا گیا. جہاں سکینہ دیکھ رہی تھی کہ جب بھی کسی بچی کا باپ مارا جائے تو اس بچی کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا, گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. یہ منظر مسلم کا یاد آیا جب سمر میں تماچے مارے اور گوشوارے سے آتم حسین. Go,